معزز سامعین، جامعہ نظامیہ رضویہ وہ عظیم الشان ادارہ ہے جو رجال ساز بھی ہے اور محتمم گر بھی ہے۔ یہاں سے تیار ہونے والے افراد نے جہاں دین کے مختلف دیگر شعبہ جات میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہاں اگر پاکستان اور بیرون ملک میں اداروں کے محتممین کی فہرست تیار کی جائے تو بحمد اللہ سب سے زیادہ تعداد جامعہ نظامیہ کے تیار کردہ افراد کی ہوگی، جنہوں نے اپنے ادارے قائم کیے یا دوسرے اداروں کو وام عروج تک پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ متممین کی کثیر تعداد اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں فضلائے جامعہ کی نمائندہ تنظیم مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ برائے محتممین و ناظمین جاری ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر فضل حنان سعیدی دامت برکاتہ سے آپ مسند تدریس پر جلوگر ہوں اور محتممین کی تربیت کے لیے اپنے کلمات سے نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس ورکشاپ کا انعقاد نوزامہ حضرات کے لیے خاص طور پر کیا گیا۔ وہ چاہے اپنے اداروں کے محتمم ہیں یا ناظم تعلیمات ہیں، آپ کو سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھ سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب گفتگو فرما چکے، اور انہوں نے جامعات کی تاریخ اور اس حوالے سے جو قانونی پہلو ہیں ان پر آپ کے سامنے گفتگو کی۔ میں آپ کے سامنے کسی بھی ادارے کا جو محتمم ہے، ناظم اعلیٰ ہے یا ناظم تعلیمات ہے، اس میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، کن کن اوصاف سے اسے مزین ہونا چاہیے، تو وہ ایک اچھا ادارہ اور بامقصد ادارہ
بنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں وہی بات کہوں گا جو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کا ادارہ اور آپ کا کام بامقصد ہو، تو سب سے پہلے اپنی صحت پر توجہ دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جسمانی طور پر فٹ ہوں گے، آپ ذہنی طور پر فٹ ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ کام بہتر انداز سے کر سکیں گے۔ اگر آپ بیمار ہوئے، آپ ذہنی طور پر ناتواں ہیں، جسمانی طور پر ناتواں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بہتر انداز سے کام نہیں کر سکیں گے۔ محتمم میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا وصف جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محتمم کے اندر، ایک ناظم تعلیمات کے اندر جو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ناظم اعلیٰ کو، محتمم کو، یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کو، وہ چاہے مدرسہ نہ ہو، کوئی اور ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے محتمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پالیسی ساز ہو، پالیسیاں بنانے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ محتمم سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے انتظامیہ ہے، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں۔ تو ایک محتمم کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پالیسی ساز ہو، پالیسی بنانے والا ہو، اور پھر اس پالیسی کو آگے اپلائی کرنے والا ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا اپنا کام؟ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت، چاہے وہ انتظامیہ ہے، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، سب کے لیے ایک پالیسی وضع کرے اور ان کو پالیسی دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور مجھے یہ ریزلٹ چاہیے۔ اب دیکھیے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جانوروں میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور محتمم کے لیے، ناظم تعلیمات کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ پالیسی ساز ہونا ہے۔ اساتذہ کو مثلا وہ یہ پالیسی دے، ناظم تعلیمات ہے یا ناظم اعلیٰ ہے، کہ بھائی ہمارے اس ادارے کے قیام کا مقصد وہ رجال دین تیار کرنا ہے، دین کے رجال تیار کرنا ہے،
اب اس کے لیے رجال دین تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ وہ اساتذہ کو پالیسی دے اور پھر اس پالیسی پر وہ عمل کروائے. میں اگر اسی پالیسی پر ہی گفتگو کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. میں آج آپ کو ان چند اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان چند اوصاف کا میں آپ کے سامنے جو بہت ضروری ہیں ناظم اعلیٰ کے لیے اور ناظم تعلیمات کے لیے، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے وہ پالیسی ساز ہو، اس کو پتا ہو کہ بھائی میرے اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے، اور وہ انتظامیہ کو بھی ایک پالیسی دے، اساتذہ کو بھی ایک پالیسی دے، طلباء کے لیے بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہو. اس پالیسی کے تحت ہی دوسرا جو بڑا وصف ہے وہ یہ کہ محتمم اور ناظم تعلیمات ان کے سامنے مقصد اول، جو پہلا مقصد ہے، ان کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا مقصد وہ رجال دین تیار کرنا، دین کی خدمت کرنا، مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے. اگر آپ کام سر انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کا وہ مشن نہیں ہے، آپ کا وہ مقصد نہیں ہے، تو آپ وقت تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اس کو آپ بامقصد نہیں بنا رہے. تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ بہت دور رس ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کی ضرورت کے لیے افراد کو تیار کریں تو ایسی صورت میں آپ کو ایک پالیسی بنانا پڑے گی، اور اس پالیسی کے مطابق آپ اپنے سلیبس میں چینجنگ لا کر اپنے طلباء کو صبح سے لے کر رات گئے تک اس قدر مصروف رکھنا ہوگا کہ آپ، اور پھر آپ خود بھی مصروف رہیں گے، آپ کے طلباء بھی مصروف رہیں گے، اور آپ معاشرے کو اچھے افراد جو ہیں وہ دے سکیں گے. تو پہلا ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ محتمم کو، ناظم تعلیمات کو پالیسی ساز ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر اس کو بامقصد، اپنے ادارے کو بامقصد بنانا چاہیے، اور اس کو اپنا جو کام ہے وہ مشن سمجھ کر کرنا چاہیے. اگر آپ مشن سمجھ کر کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. آپ دن رات اپنے مشن پر، اپنے مشن کے لیے تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے آپ. تیسرے نمبر پر تیسری صفت جو ایک ناظم تعلیمات اور محتمم کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اسے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے.
جاہل آدمی محتمم بنے، جاہل آدمی کو آپ ناظم تعلیمات بنا لیں تو وہ آپ کے ادارے کو تباہی کی طرف لے جائے گا، آپ کے ادارے کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ اس لیے محتمم کے لیے یہ ضروری ہے، کسی بھی ادارے کے لیے ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ادارے کا سربراہ ہے اس ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اسے تمام تر معلومات ہوں، اور اس کی تعلیم عام دیگر اساتذہ اور دیگر لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو محتمم کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے ایک شیخ الحدیث یہاں مقرر کیے، ان کا نام مولانا چراغ دین تھا، وہ تشریف لے گئے، مولانا چراغ دین صاحب تشریف لے گئے۔ اچھا، وہ تشریف لے گئے تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھائی حدیث شریف کون پڑھائے؟ تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے کمر کس لی اور کہا کہ میں پڑھاؤں گا۔ آپ نے اس سال مسلم شریف تو استاد شرف صاحب پڑھاتے تھے اس وقت، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسباق تھے وہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے پڑھانا شروع کر دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر محتمم تعلیم یافتہ ہو تو اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ اساتذہ کی کمی ہوئی تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے 15 اسباق اپنے ذمے لے لیے اور کہا کہ میں خود پڑھاؤں گا۔ تو محتمم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو ایسی صورت میں اس محتمم کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔